بھی تیرے لہو نے ضمیر ملت جگا دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1970 کا عشرہ پوری دنیا میں مادیت کے انفجار کا زمانہ تھا اور دین کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھا جاتا تھا۔ روحانیت کی بات کرنا اس 70 کی دہائی کی دنیا میں جہاں مادیت عروج پر تھی، ایک طرح سے شجر ممنوعہ تھا، ایسے میں ایران کی سرزمین میں امام خمینی کی شخصیت اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور جو دین مبین اسلام کا نعرہ لگاتی ہے، حتیٰ کہ لا شرق یا لا غرب، یا نہ مشرق و نہ مغرب، فقط حکم الہی کا نعرہ لگا کر میدان میں اترتی ہے اور معنویت کی طرف لوگوں کے اذہان کو منتقل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ اور 20ویں صدی میں امام خمینی کی اس تحریک کو جو ہے وہ ایک کامیاب تحریک اور ایک معجزہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کی سرزمین پر اسی دہائی میں یعنی 70 کی دہائی میں ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر سید محمد علی نقوی کے نام سے ایک میڈیکل کے طالب علم، غیر معمم تھے، یہ بھی آپ یاد رکھیں بات، ایک غیر معمم شخصیت، صرف محض ایک میڈیکل کے طالب علم تعلیمی اداروں کے اندر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو مادیت کے عروج کا زمانہ تھا وہ 70 کی دہائی جو ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کا کمال تھا کہ یعنی دو طرفہ جو اذہان بٹے ہوئے تھے طالب علموں کے یا طلباء کے یا پوری پاکستانی قوم کے، مشرق و مغرب، یعنی ایک طرف جس کی قیادت روس کر رہا تھا، دوسری طرف سرمایہ دارانہ نظام کی قیادت امریکہ کر رہا تھا، اور دین کو اس ملک کے اندر بھی، پاکستان حالانکہ مملکت اسلامی اس کے باوجود آؤٹ ڈیٹڈ سمجھا جاتا تھا اس زمانے کے ماڈرن لوگوں میں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ دین مبین کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ نہ صرف یہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے بلکہ آپ کی ہمہ دنیا و آخرت دونوں کے لیے، یعنی آپ کے روحانی اور جسمانی جو پہلو ہیں، جو ضرورتیں ہیں، ان کا یہ دین جو ہے وہ احاطہ کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کا جو ہے یہ کمال ہے کہ مادیت کے عروج کے زمانے میں معنویت کی طرف نوجوان نسل کے اذہان کو جو ہے وہ منتقل کیا۔ مشہور مفکر استاد شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں کہ کسی شخصیت کے کمال کو جانچنا ہو تو اس کے نام، ولدیت یا علاقے سے واقفیت جو ہے وہ ایک طرح سے آئیڈینٹی کارڈ بنانے کے کام آ سکتی ہے، لیکن شخصیت نہیں جان سکتے۔ شخصیت کے کمال کو جانچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس شخصیت نے اپنے زمانے میں کون سی ایسی تاثیر ایجاد کی، آپ اس کو دیکھیں تو اس کی شخصیت کی عکاسی ہوگی۔ ڈاکٹر شہید کے زمانے کو، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، مادیت کے عروج کا زمانہ، یہ پہلا کمال ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کا کہ روحانیت کی طرف نوجوان نسل کے اذہان کو منتقل کیا۔ دوسرا کمال ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کا، اگرچہ بہت سارے کمالات ہیں، اس مختصر ویڈیو میں ممکن نہیں ہے، دوسرا سب سے بڑا کمال جو میں یہ سمجھتا ہوں ان کے اس سے زندگی کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، وہ دشمن شناس تھے ڈاکٹر صاحب، اور اس مادیت کے زمانے میں مرد آباد امریکہ کا نعرہ لگانا آسان بھی نہیں تھا اور لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے پاکستان کی سڑکوں پر احتجاجی مظاہروں میں جب پہلا نعرہ لگایا کہ امریکہ جو ہے وہ مرد آباد ہے، یعنی آج تک وہ نعرہ یاد ہے ڈاکٹر صاحب کا، مشہور ہے، زبان زد عام ہے کہ ڈاکٹر کا نعرہ یاد ہے، امریکہ مرد آباد ہے، تو لوگوں کی سطحی یعنی ذہنیت اس طرح کی تھی لوگوں کی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ نعرہ لگا سڑکوں پر پاکستان کے تو یہ کہا گیا کہ دیکھیں پاکستانی جو ہیں وہ امریکہ سے گندم کھاتے ہیں اور اسی کے خلاف ہی جو ہے وہ نعرہ لگاتے ہیں۔ اس سطحی ذہنیت کے خلاف اور ایسے لوگوں کے اندر دشمن شناسی کی وہ خاصیت پیدا کرنا اس قوم میں، اس ملت کے جوانوں میں، یہ سب سے بڑا کمال ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کا دوسرا کمال دشمن سے متعارف کروانا۔ امام خمینی بھی یہی کہا کرتے تھے کہ نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ دنیا جہان کی انسانیت کی مشکلات کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب پاکستان کی اس قوم کو، اس نوجوان نسل کو دشمن شناس بنانے میں اور اصل دشمن سے واقف کروانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئی۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کا دوسرا کمال۔ بہت سارے پہلو ہیں ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے، روحانی ہمہ ان کے جو ہیں وہ اخلاقی ہمہ ان کے جو ہیں وہ اجتماعی حوالے سے، انفرادی حوالے سے، ان کے گھریلو زندگی کے حوالے سے، ان کی تنظیمی زندگی کے حوالے سے، لیکن مختصر ویڈیو میں احاطہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔